اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کیا ہے اور اس کو ادا کیسے کیا جائے؟ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں 5 چیزوں کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ، یہ تسلیم کرنا کہ میرا الہ، میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں زندگی میں نبی تو بہت آئے، جس نبی کی نبوت کا میں پابند ہوں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 ہستیوں پہ ایمان کے بعد آگے پھر جو ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو 4 ارکان ہیں، ان کا ہر ایک کا ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات سمجھنی چاہیے، جو حاصل کرنے والی جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان ارکان کے اندر جو تربیتی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ عموماً ہماری توجہ کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بنیادی مقاصد تربیتی۔ اب نماز ہے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ بڑا مقصد اس کا جو ہے وہ کیا؟ قرآن نے بیان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ تیری نماز کی جو وہ صحیح ہے، غلط ہے، صحیح چل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، یہ اس کی چیکنگ کا جو ہے نا، یہ ایک میٹر ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اور اگر ہم اپنی نماز سے یہ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تربیت ہم نہیں لے رہے ہیں، اس تناظر میں ہم نماز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، ساری پڑھتا ہوں، ٹائم پہ بھی پڑھتا ہوں، مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، بلکہ اذان پہ بھی میرا اصرار ہے کہ بانگ میں دینی ہے، جی لڑائی بھی ہوتی ہے مسجدوں میں، لیکن کیا یہ نماز مجھے غلطیوں کوتاہیوں سے، شیطانی جو خواہشات ہیں، جہاں مجھے شیطان لے جانا چاہتا ہے وہاں سے یہ مجھے روکتی ہے؟ اس پہ ہم نے بہت لوگ ہیں جو توجہ اس پہ دیتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں توجہ، بس ہم وہ ادھر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے نا جا کے سامنے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں وہاں سودے میں، اور جناب وہاں سب کو جو چلتا ہے، سود بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے۔ وہ یار تو نماز کا دی پڑھی ہے یار؟ یہ نماز صرف کوئی ٹکریں مارنے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ فلاں شہر سے اکیلی عورت
زیورات سے لدی ہوئی جیسے بھی ہے پوری، وہ سفر کر کے آئے گی اور اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہو. بڑی حیرت انگیز بات تھی. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ تو جس سمت پہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ تو علاقہ ہی پورا چوروں کا اور ڈکیٹوں کا علاقہ ہے. وہ تو آپ نے فرمایا وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اللہ، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ زکوٰۃ کی تربیت سے آ گئی. زکوٰۃ جو ہے وہ دینا سکھلاتی ہے، وہ چھیننا نہیں سکھلاتی. جس معاشرہ میں جن افراد کے اندر ان کی تربیت میں دینے کا رجحان، وہ چھینے گا، وہ چوری کرے گا، وہ ٹھگی کرے گا نہیں، وہ تو دے گا اس کو. تو بھائی بات ایسی ہے کہ یہ جو ارکان ہیں نا، ان کے کچھ تربیتی اثرات ہیں، نتائج ہیں، جن پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو حج ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے. ہم تو یہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں جی، یہ احرام باندھنا ہے، وہ یہ کیا کرنا ہے، وہ یعنی طریقے میں ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں. او بھائی، جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے لے کے جہاں جہاں آپ نے جانا ہے، ہر جگہ کے ساتھ ایک تربیتی عقیدے کا، عمل کا، قرب الہی کا، تقرب اللہ کا جو ہے وہ ادب جو ہے نا وہ موجود ہے. اگر وہ سیکھا ہے آپ نے، وہ لے کے آ گئے ہیں، وہ پڑھ آئے ہیں، وہ سمجھ آئے ہیں، تو آپ کا حج جو ہے وہ بہت ہی بابرکت حج ہے. اور اگر وہ نہ سمجھا، نہ پڑھا، پتہ ہی نہیں تھا، تو جیسے گئے ویسے آ گئے، تو پھر اللہ ہی مالک ہے. تو چلیے، یہ اتنی تمہید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، ان پہ ہمیشہ ان کے جو شریعت اس سے جو ہم سے جو تربیت ہے ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہتی ہے نا، ہمیں اس پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی یہ غلط ملت سلط ساری حرکات جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے نا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر روزہ کچھ سکھاتا ہے نا یہ. تو چلیے میں مختصر سا حج کے اندر جو وہاں سے تربیت لے کے آنا ہے، جو وہاں سے سیکھ کے آنا ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جو طریقہ ہے میں نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے. وہ بعد میں ہمارے انتہائی قابل احترام مستند مفتی عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے مسئلے جو ہے نا وہ پوچھ لیجیے. تو بھائی دیکھو، سب سے پہلے جب آپ احرام باندھیں، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، تو آپ نے تلبیہ پڑھنا. یہ تلبیہ کیا چیز ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ہم سے کیا کہلوایا گیا ہے؟ اگر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے نا، تو پھر وہ سیر سپاٹا تو ہے ہی ہے، چلو جائیں زیارتیں کر کے سیر سپاٹا کر کے آ جائیں آپ. تو بھائی اس تلبیہ کا معنی سمجھو. لبیک، یہ لبیک کیا چیز ہے؟ کیا لفظ ہے یہ؟ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے کہ بچپن سے جو ہے نا وہ سکول میں جب ماسٹر حاضری لگاتے ہیں، اساتذہ وہ نام بولتے ہیں، فلاں
لبیک فلاں حاضر ہے بھئی، ہاں جی لبیک لبیک، وہ تو حاضری لگوانے کا یہی ہے۔ اور میں نے بہت ساری جو کتابیں حج عمرے پہ لکھی جاتی ہیں نا، میں نے ان میں دیکھا ہے اس میں جو لبیک کا ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ وہی کیا ہوا ہوتا ہے، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یا اللہ میں آ رہا ہوں۔ اچھا نہیں بھائی، یہ لبیک کی حقیقت کو سمجھے۔ لبیک اصل میں لفظ ہے عربی زبان کا جو مشتق ہے، ماخوذ ہے الب بمکان، اس لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ الب بمکان عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں پہ کسی جگہ پہ چمٹ کے بیٹھ جائے، وہاں سے ہلے ہی نہیں۔ جتنا بھی کہتے ہیں بھئی میں دے تھے بیٹھا تو منو ہلا کے بخا دو، میں اس چمٹ کے کسی جگہ کے ساتھ بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الب بمکان، یہ اس کا جو ہے نا وہ معنی ہے۔ اب یہاں جو تلبیہ ہے یا عموماً یہ لفظ کوئی بھی صاحب حیثیت کسی کو بلائے تو وہ اظہار کے لیے کہ ہاں جی بالکل میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں گے نا میں ویسے ہی کروں گا، او یا فلاں تعال، جی لبیک یا سیدی، آیا جی فرمائیے کیا کرنا ہے، مجھے تیار ہوں میں ذہنی طور پہ، جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا۔ یہ البا بمکان سے پھر یہاں یہ لفظ بنتا ہے، تو تابع داری پہ پورے وثوق کے ساتھ تابع داری کا اقرار کے معنی میں پھر جو ہے نا یہ بنتا ہے، عام استعمال اس کا جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے یہ لبیک، ہمیں جو اللہ نے، یہ اللہ نے بنا کے دے دیا نا، ہمیں خود تو نہیں بنایا نا، یہ تلبیہ کسی مولوی کی جو ہے نا وہ ایجاد تھوڑی ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، ٹھیک ہے۔ اب لبیک کا یہاں معنی کیا ہے بھائی؟ لبیک کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں یہ اقرار کر رہا ہوں، تیرے ساتھ ایک عہد معاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، جو پہلے ہو گیا وہ تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ کا میں یہ وعدہ کر کے میں گھر سے نکل رہا ہوں کہ آئندہ تیرے احکامات کی میری طرف سے بالکل بجا آوری ہوگی، ادائیگی ہوگی، میں تیرے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں، اس تبدیلی کا عہد کر رہا ہوں کہ یا اللہ جو پہلے میری زندگی گزری، جو مجھ سے ہو گیا وہ تو درگزر فرما، اور آگے جو ہے میں اس عہد کے ساتھ جو ہے وہ سفر پہ نکل رہا ہوں کہ جو مجھے تیرے دین کا جو حکم مجھے ملے گا کسی طرف سے، میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا حتی الامکان، یہ میرا عہد ہے جی۔ تو بھائی یہی عہد ہے، اس عہد کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس عہد سے ہو رہی ہے، اور حج کا جو آخری رزلٹ ہے وہ بھی اسی عہد سے ہی، اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر آدمی اس میں مخلص ہو، جتنا اس میں اخلاص ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہاں پوری ادائیگی کرے گا، جہاں سے جو تربیت لے کے اپنے دل میں، دماغ میں، کردار میں، عقیدے میں اس کو شامل کرنا ہے وہ شامل کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ حج سے واپس آئے گا تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوگا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج ہی اس نے، جب پیدا ہوا تھا تو گناہگار تو نہیں تھا نا،
بس یہی ہوگا. تو بھائی حج جو ہے یا عمرہ جو ہے اس کی کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے؟ انتہائی نتائج جو ہیں وہ کسی ابتدا پہ منتج ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی تھوڑا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں لیٹ جاؤ، یہ ایسا تھوڑا معاملہ ہے. تو چلیے آپ نے جب حج پہ جانا ہے عمرے پہ جانا ہے تو یہ تلبیہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے آپ نے، اور اس معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے. جو معنی میں بتا رہا ہوں وہ ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ یہ آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں. اب ہوا میں کوئی پرندوں کو نہیں آپ سنا رہے، اللہ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. لبیک اے اللہ، بس پچھلیاں تو جان دے تے اگوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اے میرا تیرے نال پکا وعدہ ہے. تو مالک بھی بڑا کریم ہے، وہ بھی آندا ہے جا بندیا میں تے تینوں پچھلیاں معاف کیتیاں، تو اگوں کی کرے گا اے ویکھاں گے کی کراں گا. اللہ اکبر، وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. چلو لبیک کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. پھر دوبارہ اللہم لبیک، بار بار اقرار ہے اس بات کا، عہد کروایا جا رہا ہے. وہ یار یہ بدلنے ہی نہیں ہوتے جا کے، ایک گل ہے جان دا کوئی مطلب ہے؟ جیسے گئے ویسے آ گئے، اگر ایسے ہی جانا تو جانے کا مطلب ہے کوئی نہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم سے کوئی تبدیلی چاہتا ہے. چلیے لبیک، پھر اللہم لبیک، لبیک اگلا لفظ کیا ہے؟ لا شریک لک. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے بھائی اپنے گھر مشرک کا داخلہ حرام کیا ہوا ہے، اور بڑی سخت اس پہ جو ہے نا وہ ایک حکم لگا کے بند کیا ہوا ہے. یہ کہہ کے بند کیا ہوا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. آج کے بعد کوئی مشرک میرے گھر میں داخل نہ ہو. اس لیے نہ ہو کہ وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے؟ نہیں، فرمایا نجس ہے، پلید ہے وہ. ابھی آپ جو ہے نا وہ کہاں، ابھی آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ لا شریک لک. یہ آپ کو اپنا عقیدہ کلیئر کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. جائیں گے تو آپ مجرم ہیں، اللہ کے گھر کو بھی جو ہے نا وہ ناپاک کریں گے جا کے آپ. تو اس لیے بھائی جانے سے پہلے ذرا اپنے عقیدے پہ نظر دوڑاؤ کہ یار میرے عقیدے میں کوئی شرکیات تو نہیں ہے. اگر شرک کی کوئی شرک تانوں کسی کو پوچھو گے تو تانوں پتہ لگے گا نا شرک کی ہوتا. وہ شرک جنہوں نے دسنا ہوتا ہے وہ نہ مولویاں دے تسی نیڑے ہی نہیں لگتے، بھابی آخے جڑے نہ نس جاندے ہو تسی. تو بہرحال بھائی آپ کو یہ ہر بندے پہ اتنا علم جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ یہ جانے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. یہ صرف مولوی تو فرض ہے، طالب علموں پہ فرض ہے جو مدارس میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے؟ فرض ہے آپ لوگوں پہ. نہیں تو ہمیں بھلیکھے جی شرک کر دے مر جاؤ گے تو کی ہوئے گا پھر؟ اللہ اکبر. مشرک کو اللہ نے جنت میں جانے نہیں دینا، حرام کر دی ہے اس جنت. تو ایک تو یہ شرک اور توحید کا جو ہے نا یہ سبق تھوڑا سا لے لیا کرو مشائخ سے، علماء سے. اللہ کا بڑا شکر ہے، فضل ہے کہ ہمارے علاقے جو ہیں، محلے کے محلے جو ہیں وہ ایسے علماء سے بھرے پڑے ہیں کہ جو شرک اور توحید کی علم سے، تعلیم سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، ماہر ہیں. اتنے ماہر جو ہے نا وہ آپ کے یہ جسمانی بیماریوں والے ڈاکٹر نہیں ہوتے جتنے ماہر جو ہے نا یہ
مسجدوں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام جو ہے نا وہ توحید اور شرک کی بیماریوں غلاظتوں کی صفائی کے لیے جتنے یہ ماہر ہوتے ہیں تو ان سے آپ رجوع ہی نہیں کرتے. آپ دوسرے پاس ذرا کھنگ لگی تو جا ڈاکٹر کو 500 فیس بھی دے 2 گولیاں چوک کے آ جا. میری مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں یار. کوئی تھوڑا اپنے آپ کو بدلو یار, یہ بڑا غلط سمت پہ ہم جا رہے ہیں. تو چلیے اس کے بعد بھائی اللہ رب العالمین نے تلبیہ کے اندر یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ حج یا عمرے پہ آنے والے پہلے اپنی پوزیشن توحید شرک کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کلیئر کر. اس کے بغیر نہیں تو آ سکتا. آئے گا تو مجرم ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے. تو گھر تلبیہ کہاں سے شروع کرنا, جا کے حرم میں جا کے شروع کرنا, یہیں سے جب آپ نے جو ہے نا وہ احرام باندھ لیا تو یہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس لیے بھائی جتنے بھی حج پہ جانے والے یا عمرے والے جو بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو صاف کر کے وہاں جائیں کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لا شریک لک لبیک, پھر آگے لبیک ہے. وہ لبیک پھر اسی سے متعلق ہے کہ اللہ بالکل میں جو لا شریک لک کا جو عقیدہ ہے بس میں اس پہ پکا ہوں. میرا تیرا وعدہ ہے کو پہلے غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. میں علماء سے پوچھوں گا, پورا سبق پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. آگے پھر وہ شرکیات جہاں جہاں ہم شرک میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں اس کے 2-3 جگہیں جو ہے نا اس کی تنبیہ کر دی. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حمد, نعمہ, مالکیت, ان تینوں چیزوں میں آدمی جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. یہ شرک کی بڑی چیزیں ہیں. حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے اعتراف نعمت کا. اعتراف نعمت, یہ سمجھو ان لفظوں کو. اللہ رب العالمین نے سارا توحید اور شرک کے سارے معاملات چند لفظوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیے ہیں کہ لو بھائی اگر اس لفظ کو آپ نے سمجھ لیا نا تو بس تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا. یہ الحمد کیا ہوتی ہے؟ الحمد یہ ہوتی ہے اعتراف نعمت. سب سے بڑا جو معنی ہے حمد کا وہ کیا ہے؟ اعتراف نعمت. کیا مطلب؟ جو بھی نعمتیں ہیں ہم پہ چھوٹی سے لے کے بڑی ہیں اس کا ہم نے یہ اعتراف کرنا ہے کہ اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے, کسی اور نے اس کو اعتراف نعمت کہتے ہیں. سارا معاشرہ جو شرک میں بھرا پڑا ہے وہ یہیں سے بھرا پڑا ہے کہ نعمت دی اللہ نے ہوتی ہے اور ہم نام کس کے لگاتے ہیں؟ کوئی فلاں کا نظر کرم ہے, فلاں کی نیاز ہے, فلاں کے میں گیا تھا, ہو جی مجھے ایک مشکل پیش آ گئی, میں گیا داتا دربار, الحمدللہ جی اللہ نے میری, وہ جی اللہ نے دور کی تھی. داتا دربار تو کی لین گیا بھائی, تینوں بندہ پوچھنے والا تینوں کوئی نہیں ہے. تو یہ ان الحمد, اللہ یہ جو حمد ہے نا ساری, اس میں بھی میں تیرے ساتھ شراکت نہیں کروں گا. وہ نعمت, پھر اس کو اور وعدے کر دیا کہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا شرک ہم جو ہے نا وہ عبادات کے علاوہ وہ شرک الوہیت کی توحید ہے. جو ربوبیت کی توحید ہے وہ ہمیں نعمتوں میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیا اللہ نے نام کسی اور کے لگا دیا. والملک, اور یہیں تک بات نہیں ہے بلکہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں پوری کائنات کی حاکمیت اور مالکیت کا مالک تو اکیلا مالک ہے. تو لا شریک لک, اس میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وہ میاں اے تلبیہ ہوں جی اس تلبیہ دا تمہیں پتہ ہی نہیں بھی یہ مانا کہ لبیک انہیں آخ دیتا لبیک, ہاں میں بھی آخ دیتا لبیک. پھر یہ ہے کہ جڑے گروپ جاندے نے, اچھا ساڈے حاجی جڑے نا ایڈے بادشاہ نے
بڑے گھٹ نے جڑے اہتمام کرتے ہیں جان تو پہلا کہ وہ تلبیہ کم از کم آپ یاد کر لین، نہیں تو یار باسے چو اخوان گئی نا حملے والے یا وہ گروپ والے، وہ پھر ایک کھلو جاتا ہے لبیک پچھلے ہاں جی لبیک، انہیں یار ادھر رل کے آکھی جائیں گے۔ جب حال ہمارا یہ ہے تو بھائی ہم یہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حج کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، مذاق ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے یہ تو ہو گیا تلبیہ، تو بھائی اس کو پڑھو، یاد کرو، یہ معنی میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، اپنا بالکل عقیدہ صاف کر کے جو ہے نا وہ جاؤ۔ چلو جی اس کے بعد آپ جائیں گے سفر میں بیت اللہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بیت اللہ کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے۔ 3 چیزیں ہیں وہاں پہ، ایک بیت اللہ ہے، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک صفا اور مروہ جہاں آپ نے سعی کرنی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ چلو وہ تو ایک عبادت کا انداز ہے نا کہ ہم نے چکر لگانے، 7 چکر جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد لگانے، اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر، یہ تو طریقہ ہے اس کا۔ لیکن کیوں یہاں کیا ہے؟ کیا ہے یہاں جو ہمارے پاکستان میں نہیں؟ یہ جاننا یہ اصل تربیت ہے۔ وہاں یہ ہے بھائی، بیت اللہ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ جو جہاں بیت اللہ ہے، ایک بیت اللہ آسمانوں پہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، جس کا طواف فرشتے کرتے، جس کا طواف فرشتے کرتے، لیکن فرشتے جو طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ طواف اس کا نصیب نہیں ہے۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے اس کا طواف ہم بنو آدم کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سہولت میسر ہے کہ جتنے جی چاہے ہم طواف کریں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو بھائی وہاں پہنچ کے جتنا ممکن ہو سکے، یہ طواف بذات خود وہاں کی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک وہ طواف ہے جو حج اور عمرے کا رکن ہے، اس کے علاوہ نفلی طور پہ آپ جتنا طواف کر سکیں آپ جو ہے نا وہ کریں۔ اس میں طواف کرتے وقت دیکھو بھائی، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے طواف کی یہ دعا ہے، دوسرے طواف کی یہ ہے، تیسرے کی، وہ 7 طوافوں کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی۔ یہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے وہ مجموعی طور پہ میں بتا دیتا ہوں، بس وہی کریں۔ وہاں آپ جا کے تسبیحات کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، اس کی بھی کثرت سے پڑھیں۔ مزید اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بہنوں کے لیے بخشش کی دعائیں آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، یعنی وہ اس میں آپ دعائیں کرتے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ میں نے معافی عطا فرما دے۔ جتنا خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعائیں کر سکتے ہیں دنیا کی آخرت کی خیر اور بھلائی کی، آپ یہ آپ کے اب آپ کے لیے یہ کھلا ٹائم ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے آپ۔ اور بھائیو بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہاں پہ بھی یہ تو جہاں بھی آپ ہوں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، آپ نے ایمان کی صحت کے ساتھ تلبیے کے مطابق جو آپ ایمان لے کے وہاں جا رہے ہیں
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے وہاں جو کچھ مانگ لینا ہے نا وہ آپ کو مل جانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مانگی ہوئی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رد کرے. یہ رد کا نظریہ مومن کے لیے یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ وہ مالک ہے, وہ حکیم ہے, وہ دیندہ اپنی مرضی نال ہے, دے گا اپنی مرضی. یار تو مانگ, ہاں کی منگنے, تیرے تے کوئی پابندی؟ مانگ جو منگنا ہے مانگ. اللہ جو ذہن چاہتا ہے مانگ, تے جنہ زیادہ تو زیادہ مانگ. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھو بھائی ہمارا اللہ جو ہے نا وہ بڑا, وہ مالک ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. یہ ضمناً بات آ گئی, بس وہ ذہن میں رکھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے ہیں نا, یہاں بھی وہاں بھی پوری زندگی, یار ایک تھوڑا نہ منگے جائے تے نکما نہیں منگنا. یار یہ دو لفظ آپ کو یاد رہیں گے, ایک تھوڑا نہیں منگنا, دوجا نکما نہیں منگنا. یار مالک ہے. اور آخری حد ضرباں کھرباں لا کے جو ہے نا اللہ سے مانگنے کے بعد پھر اگر آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے علم کے مطابق جو دنیا میں ہند سے بلین ملین ملیار لاکھ ارب خرب جو وہ لگا کے میں نے مانگا ہے, لیکن یہ سب کچھ پھر بھی تیرے شایان شان نہیں بنتا. تیرے شایان شان